الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، ساتھ ساتھ ان کے کچھ اوصاف کا بھی ذکر ہوا تھا. پھر ان کے اچھے اعمال کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے ملنے والے جزا اور بدلے کا بھی تذکرہ ہوا تھا، جس میں بطور خاص یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے نیک بندے اپنی نذر کو اور منت کو پوری کرتے ہیں اور کل میدان محشر کی ہلاکت و بربادی کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں. نتیجے کے طور پر اس دنیا میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کھانا کھلانے کا مقصد احسان جتانا نہیں ہوتا، بلکہ صراحت کے ساتھ یہ ذکر ہوتا ہے کہ ہم تمہیں اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے نہ بدلہ کا مطالبہ کرتے ہیں نہ شکریہ کا. اور وہ صرف یہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم نے اللہ کے بندوں کو کھلایا اور احسان جتایا یا مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو نہ کھلایا تو کل میدان محشر کی تباہی و بربادی سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے. تو اللہ اپنے ایسے بندوں کو قیامت کی ذلت و خواری سے بچائے گا، تر و تازگی اور فرحت و شادمانی کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. چونکہ دنیا میں انہوں نے صبر کیا تھا، اس صبر کے بدلے میں اللہ کی جانب سے انہیں جنت عطا کی جائے گی، اور جنت میں پہنچنے کے بعد جنتی حلہ اور جنتی لباس ان کو پہنایا جائے گا، جس سے انہیں خوشی اور شادمانی میسر ہوگی کہ آرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اور آرائش و زیبائش کے طور پر اللہ نے جنتی حلے اور جوڑے بھی پہنا دیے. آگے کی آیتوں میں مزید اللہ کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو عطا کرے گا. انسان کی زندگی میں جب خوشحالی آتی ہے، انسان پہلے اپنا اچھا گھر بناتا ہے، پھر اپنے گھر میں آرائش اور زیبائش بھی کرتا ہے. آرام و سکون کے حصول کے لیے
بہترین قسم کے مسندیں اور تخت وغیرہ لگاتا ہے، اور پھر اپنے دوست احباب کی مجلسیں سجاتا ہے اور آرام و سکون کے ساتھ دل کے بہلانے والی باتیں کرتا ہے، آمنے سامنے ایک دوسرے کے بیٹھ کر ایک دوسروں کو مبارکبادی بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ خوشی و مسرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اسی کا ہلکا سا نمونہ آگے کی آیتوں میں پیش کیا گیا۔ متکئین فیہا علی الارائک، یہ اللہ کے نیک بندے جنت میں تختوں پر بیٹھے مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اس جنت میں نہ تو اسے گرمی کی حدت محسوس ہوگی اور نہ سردی کی شدت محسوس ہوگی، نہ چلچلاتی دھوپ کا کوئی خطرہ ہوگا، نہ کڑاکے کی سردی کا کوئی غم ہوگا۔ یعنی جنت کی فضا اور جنت کا ماحول پربہار اور خوشگوار ہوگا، نہ سردی ہے اور نہ گرمی ہے، بلکہ درمیان کا معتدل موسم ملے گا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ساتھ ساتھ جنتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جنتی درختوں کے خوشے اور پھل ان کے سامنے لٹک رہے ہوں گے۔ یہ در حقیقت آسائش و آرام سے تعبیر ہے کہ انسان سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھتا ہے اور درختوں کے پھل فروٹ ان کے سامنے ہوتے ہیں، اس سے لذت اندوز ہوتا ہے۔ دنیا میں تو توڑنا پڑتا ہے، لیکن جنت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ آدمی لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، دوست احباب کی مجلس میں باتیں کر رہا ہے، اگر اس کی چاہت ہوگی کہ فلاں درخت کے سائے ہمارے سامنے جھک جائے تو درخت کے سائے بھی میسر ہو جائیں گے، اور فلاں فروٹ اور فلاں پھل ہمیں کھانے کو مل جائے تو وہ درخت کا خوشہ اور اس کا پھل اس کے منہ کے سامنے لٹکنے شروع ہو جائیں گے۔ لیا اپنے ہاتھ میں اور کھایا، یعنی جیسی چاہت ہوگی ویسا وہ انسان کھائے گا۔ اسی کو فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اس جنتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے خوشے بالکل ہی اس کے منہ کے قریب لٹک رہے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ان پر چاندی کے برتن گھمائے جائیں گے۔ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور شیشے کے پیالے اور گلاس ان کے درمیان گردش کر رہے ہوں گے۔ قواریر من فضہ، اور وہ شیشہ عام شیشہ نہیں ہوگا بلکہ وہ چاندی کا تیار کردہ شیشہ ہوگا۔ قدروہا تقدیرا، جسے یہ اپنے چاہت کے مطابق مقرر کریں گے اور اس کا حصہ بکھرا کریں گے۔ غور کیجئے، انسان کو جب خوشحالی حاصل ہوتی ہے، فارغ البالی ملتی ہے، کام کاج سے فارغ ہوتا ہے، دوست احباب کی مجلسیں سجاتا ہے، پھر اپنے اپنی حیثیت کے مطابق وہاں دور چلتا ہے، کھانے پینے کا بھی اور مختلف قسم کی مشروبات کا۔
بہکے ہوئے لوگ تو شراب پیتے ہیں، اچھے لوگ مختلف قسم کی شربتیں پیتے ہیں۔ گویا دوست احباب کی مجلس سجی ہوتی ہے، باہم گفتگو ہوتی رہتی ہے، کھانے پینے کا لطف بھی اٹھایا جاتا ہے، مختلف قسم کے مشروبات بھی پیش ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مجلس میں شریک لوگوں کو کھلانے پلانے کے لیے مامور ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل شادی بیاہ میں آپ جائیے تو مہمان آپ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اسٹارٹر سے آپ کی ضیافت کی جاتی ہے، مختلف قسم کی شربتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ آپ کو اٹھ کے جا کے لینا پڑتا نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے کرسیاں سجائی گئی، تخت بچھائے گئے، مجلس رچائی گئی، آپ آرام سے جا کے بیٹھتے ہیں اور آپ کی خدمت میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ لوگوں کو متعین کیا جاتا ہے جو آپ کے درمیان مختلف قسم کی مشروبات اور ماکولات پیش کرتے ہیں، کھانے پینے کا سامان پیش کرتے ہیں۔ گویا جنت میں جو خوشحالیوں کا ایک ماحول بنے گا، اس کی نقالی کرنے کی دنیا میں کوشش ہوتی ہے، ورنہ دنیاوی کسی نعمت کا جنت کی نعمت سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، مگر خوشحالی کے لیے ایک نمونہ کے طور پر اسے پیش کیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا اب اگر کھانے پینے کا سامان ہوا، پھل فروٹ پیش کیے گئے، کھانے کے لیے اور پینے کے لیے جو برتن اور گلاس وغیرہ پیش ہوگا، تو برتن کے بارے میں کہیں قرآن نے کہا سونے کا برتن ہوگا، یہاں اللہ نے کہا کہ چاندی کا برتن ہوگا۔ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور آپ حورے پانی پینے کے لیے گلاس کس کے ہوں گے؟ شیشہ کے ہوں گے۔ شیشے میں صفائی پائی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ شیشہ کی تعریف اس طرح کی گئی قواریر من فضہ، یہ چاندی کا شیشہ ہوگا۔ مطلب جس طرح شیشے میں صفائی ستھرائی پائی جاتی ہے، اس پار سے اس پار کا معاملہ نظر آتا ہے، اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جنت میں جو گلاس پیش کیے جائیں گے، اس گلاس کی خوبی یہ ہوگی اگرچہ وہ چاندی کی ہوگی لیکن ٹرانسپیرنٹ ہوگی، ادھر سے ادھر کی چیزوں کا مشاہدہ اور معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ قدروہا تقدیرا، اس کی دو تفسیر کی گئی، ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جتنا پینا چاہے گا اپنا حصہ مقرر کر لے گا۔ دوسرے مفسر یہ بھی بات بیان کی ہے جو گلاس اور برتن ہوگا وہ ایڈجسٹ کرنے والا ہوگا، اب خود سے چھوٹا کر لیے، خود سے بڑا کر لیے، آپ کا ہاتھ لگنے سے آپ چاہیں گے اتنا بڑا گلاس ہو جائے، وہ گلاس بڑھ بھی جائے گا، اگر بڑا آپ کے سامنے سوچ چھوٹا کر لے تو چھوٹا بھی ہو جائے گا۔ اسی کا قدروہا تقدیرا، یہ اپنی حیثیت کے مطابق اسے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہوا کہ اس گلاس میں جتنا لینا چاہے وہ خود اپنے اعتبار سے کم لیں گے، زیادہ لیں گے وہ اپنے اعتبار سے لے لیں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس جنت میں انہیں پلایا جائے گا ایسے گلاس اور ایسے جام سے کان مزاجها زنجبیلا، کہ جس میں سونٹھ کی ملاوٹ ہوگی۔ سونٹھ جانتے ہیں؟ سوکھے ہوئے ادرک کو سونٹھ کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں زنجبیل کہتے ہیں۔ اس کے اندر گرمی بھی ہوتی ہے، چستی اس سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے گلے خوشبو بھی ہوتی ہے، مزہ دبالا ہو جاتا ہے۔ تو کہا جنت میں جو شراب یا جنت میں جو شربت پلائی جائے گی، اس شربت کی خصوصیت کیا ہے؟ ایسے گلاس میں انہیں بھر بھر کے پلایا جائے گا جس میں ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی،
اور اسی پر بس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا ملا دیا، زنجبیل کی یا سوڈ سے ملی ہوئی شربت کی جو مقدار اور کوانٹٹی ہوگی اس کے بارے میں قرآن کا عینن، ایک چشمہ ہوگا، تھوڑا سا ملا دے گا نہیں ہوگا، پورا کا پورا چشمہ اور تالاب بنا ہوا ہے۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام ہی سلسبیل ہے، سوڈ سے تیار کردہ شربت کی ایک نہر ہوگی جس کا نام ہے سلسبیل، یعنی وافر مقدار میں کثیر تعداد میں وہ چیز موجود ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ 200-400 آدمی کے لیے انتظام کیا، 400-500 آ گیا تو وقت سے پہلے ہی ختم ہو گیا، وہاں ختم ہونے کا نام و نشان نہیں ہے۔ جتنی بھی جنتی آئیں گے وہ پیتے رہیں گے، وہ کبھی ختم ہی ہونے والی چیز نہیں۔ تو جنت میں ایک نہر ہے شربت کی جس کا نام سلسبیل ہے، جس میں سوڈ سے تیار کردہ شربت موجود ہوگا، پینے والا جب چاہے گا، جس طرح چاہے گا، جتنا چاہے گا، جیسے چاہے گا، اسے لذت اندوز ہوگا، پیے گا اور شرابی حاصل کرے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر گردش کریں گے ایسے نوخیز لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ مطلب جسے آپ ویٹر کہتے ہیں یہاں شادی بیاہ میں یا فنکشن میں کھلانے پلانے والے، بڑی بڑی کمپنیوں کی خدمت حاصل کیجئے تو اسی انداز کے بچے اس میں تیار کر کے پیش ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا جنت میں، جنتی ماحول میں جب انسان بیٹھے گا اور دوست احباب سے باہم محو گفتگو ہوگا، بات چیت کرتا ہوا ہوگا، چاہے کسی کے گھر میں ہو یا کسی کی ملی ہوئی جنت میں ہو، وہاں کا ماحول ایسا رہے گا کہ ہر وقت آپ کی خدمت میں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے غلام ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے، وہ ہمیشہ غلام آپ کے پاس کھڑے ہی رہیں گے اور ہمیشہ جوان ہی رہیں گے۔ جوان مطلب بھی نوخیز، اس پر بڑھاپا نہیں طاری ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ جوان ہی جوان رہیں گے اور نوخیز ہی نوخیز رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، مجلس میں جو کھلانے پلانے کا دور چلے گا اور جو نوکر چاکر آپ کی خدمت میں لگے رہیں گے، اس کی صفائی ستھرائی کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ اگر آپ اسے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا یہ موتی ہے جو بکھیر دیے گئے، عام انسان کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس انسان، اس جنتی نوجوان یا جنتی بچے جو آپ کی خدمت میں لگے ہوں گے، وہ دیکھنے میں موتی لگیں گے۔ موتی کتنا حسین و جمیل ہوتا ہے، اس کے اندر کتنی خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ وہ لڑکا جو آپ کی خدمت کے لگے رہیں گے، قرآن کہتا ہے حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب اسے دیکھیں گے تو آپ کا ایسا لگے گا کہ موتی ہے جنہیں بکھیر دیا گیا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایک اور مزید تعریف کی گئی، اس جنت میں جس وقت اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے، رأیت نعیما، نعمت ہی نعمت آپ دیکھیں گے، وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑی بادشاہت دیکھیں گے آپ، یعنی کوئی چھوٹی موٹی مجلس نہیں ہوگی اور کھانے پینے کا چھوٹا موٹا سامان نہیں ہوگا، بلکہ بڑی سی بڑی مجلس لگے گی، ایسا لگتا ہے کہ اس کے آپ حاکم و مالک ہیں، اور ساتھ ساتھ اتنے وافر مقدار میں کثیر تعداد میں کھانے پینے کا سامان اور دیگر نعمتیں وہاں فراہم کی جائے گی کہ ہر چہار جانب آپ کو نعمت ہی نعمت لگے گی۔ انسان دنیاوی زندگی میں سوچتا ہے ابھی یہ کھائیں گے تو ختم ہو جائے گا، ابھی قربانی کا بکرا ذبح کیا، خسی کھا لیں گے، کل گائے کھائیں گے تو بھی یہ ہوگا، پھر ختم ہو جائے گا۔ وہاں ختم اتم کا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، جدھر دیکھیں گے وہ نعمتیں ہیں، جس طرف جھانکیں گے نعمتیں ہیں، جہاں دیکھیں گے آپ کی حکومت ہے، اس پہ کسی کا زور زبردستی اور غلبہ کی کوئی بات نہیں ہے، پوری ریاست آپ کی ہے، جہاں چاہیں گے جس طرح جائیں گے آپ رہیں گے۔
جیسے چاہیں گے کھائیں گے پیئیں گے، جیسے چاہیں گے کھلائیں گے پلائیں گے، اور جیسے چاہیں گے آپ رہیں گے سہیں گے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کے اوپر کپڑے ہوں گے سندس نرم ریشمی، خضر سبز رنگ کے، واستبرق موٹے ریشمی کپڑے۔ مطلب کیا ہے؟ جنت میں ریشمی کپڑوں کا لباس پہنایا جائے گا۔ ریشم کے کپڑے بڑے نرم ہوتے ہیں۔ دنیا میں ریشمی کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ریشمی کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ریشم کے کپڑے باریک بھی ہوتے ہیں اور موٹے بھی ہوتے ہیں۔ باریک ریشمی کپڑے کو سندس کہا جاتا ہے اور موٹا ریشمی کپڑے کو استبرق کہا جاتا ہے۔ ساتھ میں فرمایا خضر، اس کا رنگ سبز ہوگا، یعنی سبز رنگ جنتی رنگ بتائی گئی۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور جنت میں لوگوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور قرآن کی دوسری سورہ میں ہے کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ پرانے دور میں بادشاہ یا سردار قسم کے لوگ اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنا کرتے تھے سونے اور چاندی کی۔ یہ در حقیقت مالداری کی علامت ہوتی تھی کہ ان کے پاس کتنا سونا ہے کہ گھر میں سونا چاندی تو ہے ہی، باضابطہ ہاتھ میں پہن کے بھی۔ مردوں کے لیے سونا چاندی پہننا زیور کے طور پر اس دنیا میں جائز نہیں ہے، عورتیں پہنیں گی، لیکن جنت میں مردوں کو کنگن پہنایا جائے گا سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا جائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کو ان کا رب شراب طہور پلائے گا۔ شراب کی صفت بیان کی گئی طہور۔ دنیا میں جو شراب پی جاتی ہے اس میں سڑاد ہوتی ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے۔ جو آدمی پینے کا عادی ہوتا ہے گوارا کر لیتا ہے، لیکن جو آدمی اس کی عادی نہیں ہوتا، تھوڑا سا پیا اس کا سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بدبو سے اس کے ماتھا گھومنا شروع ہو جاتا ہے، سر میں درد ہونا شروع ہوتا، قدمیں ڈگمگانا شروع ہوتا، ان کے بدن اس کے قابو میں نہیں رہتا۔ لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس شراب کا اہتمام کو انتظام کرے گا اس کی خصوصیت قرآن نے خود بیان کی، شراباً طہورا، وہ پاکیدہ شراب ہوگا یا پاکیدہ شربت ہوگا کہ پینے کے بعد سرور اور لذت تو ملے گا، لیکن نہ درد سر ہوگا اور نہ ہی بدن میں کسی قسم کی ڈگمگاہٹ ہوگی۔ تو جنت میں انسان جب چلا جائے گا ان نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ جنتی نعمتیں انسان کو کیوں ملے گی اس کی وجہ آگے بتائے گی۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اللہ کی جانب سے جب انسان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جنتی انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق جنت میں مکان عطا کیا جائے گا، زمین و جائیداد عطا کی جائے گی، وہاں کی سلطنت و حکومت مل جائے گی، وہاں آسائش کے ساز و سامان عطا کر دیے جائیں گے، کھانے پینے کا سارا سامان وہاں موجود ہوگا، پھل فروٹ کے انبار لگے ہوئے ہوں گے، مختلف قسم کی نہریں جاری ہوں گی، درختوں کے سائے میں اور جھیل کے کناروں میں انسان بیٹھے ہوئے اپنے دوست احباب سے محو گفتگو ہوں گے، بات چیت کر رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے یہ ساری چیزیں کیوں ملے گی؟ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارا بدلہ ہے۔
انسان نے دنیا میں جو اچھے اعمال کیا ہے ان اچھے اعمال کی جزا اور بدلہ ہے. اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ اچھا عمل کرو اس کے بدلہ میں تمہیں جنت ملے گی. پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد جتنا زیادہ تمہارے اچھے اعمال ہوں گے اتنے ہی زیادہ تمہارے لیے آشائش کے سامان فراہم کیے جائیں گے. گویا انسان کے اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جنت اور اس کی پربہار نعمتیں ملیں گی. کیوں ملے گی؟ اس کی پھر دوسری وجہ بتلائی. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو تم نے کوششیں کی، تگودو کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت بخشا گیا، اس کی قدر کی گئی. انسان دنیا میں بڑا اچھا اچھا کارنامہ انجام دے لیتا ہے لیکن ناشکرے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی دادیوں و تقریم بجا نہیں لاتے. بہت سے لوگ کام کرانے والے کام کراتے ہیں، جتنا اچھا کام کر کے دیجئے کچھ نہ کچھ نقص نکال ہی دے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب تم جنت میں پہنچے ہو تو یہ مت سوچنا کہ جنت میں یوں ہی چلے آئے، بلکہ اللہ نے دنیا میں جو تمہیں حیات مستعار عارضی زندگی تمہیں عطا کی تھی، اس زندگی میں عبادت کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا تھا، مجاہدہ کیا، محنتیں کی، عبادت و بندگی بجا لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ان عبادتوں کی قدر دانی کی اور اس کے بدلے کے طور پر اللہ نے تمہارے اچھے اعمال کو شرف قبولیت بخشا. پھر اس کی جزا اور بدلے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ جنت عطا کی اور یہاں کا پرسکون ماحول عطا کیا اور بے شمار قسم کی نعمتوں سے بھری ہوئی چیزیں آپ کو عطا کی گئی. مطلب کیا ہوا؟ اللہ انسان کے اعمال کی قدر داں ہے. انسان کی قدر نہیں کرتا لیکن اللہ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرتا ہے، خود بندوں کی قدر کرتا ہے. جو اعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا بندوں نے ان اعمال کو بجا لایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، اس کی قدر دانی کی اور اس کے بدلے کے طور پر جنت اور اس کی پربہار نعمتوں سے انہیں مالا مال کر دیا. مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزاریے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب خاص میں آپ کو جگہ دے گا. اب اللہ کے مقرب بندہ بنیں گے اور اللہ ہر قسم کی آسائش و آرام سے آپ کو نوازے گا. دنیا میں کلفتیں اور تکلیفیں اور مشقتیں اور پریشانیاں آپ نے جھیلی ہے، مرنے کے بعد یہ ساری پریشانیاں آپ کی یوں ہی ختم ہو جائے گی جب جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کا آپ کو موقع ملے گا. اس لیے اللہ اس کے رسول کی بات کو سنیے اور اسے مانیے، اس کے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیجیے اور یقین رکھیے کہ انسان اگر قدر نہیں کرتا نہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کی قدر کرتا ہے اور اپنے بندوں کی قدر دانی کرتا ہے اور قدر دانی کرنے کے نتیجے میں جنت کی پربہار نعمتوں سے مالا مال ہونے کا موقع عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی اچھے کام کرنے، اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق دے اور اسی قبولیت فرما کر اللہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین.